کوئٹہ کے نوجوانوں السلام علیکم کوئٹہ. تجھے خود پہ یقین ہے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. آسمان یہاں آنے والے ہزاروں بچوں میں سے ہماری خواہش ہوگی کہ کوئی ایک بھی بچہ ایسا نہ بچے جس کو ہم اس کی ضرورت کے مطابق آئی ٹی سکلز کی تعلیم نہ دے سکیں. جیتنا ہے سر جہان کو چھونا ہے گر آسمان کو. قوت پرواز پیدا کر اپنی دنیا پیدا کر نیا ایک انداز پیدا کر اپنی دنیا پیدا کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی و پیٹرن ان چیف بنو قابل پاکستان، جناب نوید علی بیگ صاحب چیئرمین بنو قابل پاکستان، جناب مولانا ہدایت الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی بلوچستان، جناب زاہد اختر صاحب نائب امیر بلوچستان، جناب مرتضیٰ کاکڑ صاحب جنرل سیکرٹری بلوچستان، جناب جمیل کرد صاحب صوبائی صدر الخدمت، عبدالعلیم رند صاحب، اعجاز صاحب، طیب فرید صاحب، محترم ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب، عبدالمتین اخنزادہ صاحب. سب سے پہلے تو میں جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کو اس نیشن وائڈ انیشیٹو بنو قابل پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اقبال کے شعر کے اس مصرعے کے ساتھ کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، میں اپنی اور اہلیان بلوچستان کی جانب سے آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے ایک بہترین کیریئر ڈیولپمنٹ، کیریئر بلڈنگ کے پروگرام لے کر آئے جو کہ پاکستان کا آئی ٹی ٹریننگ کا سب سے بڑا اور تاریخی پروگرام ہے. اس پروگرام کے تحت جو ہم نے پڑھا، دیکھا، سنا، تقریباً کوئی 1,10,00,000 نوجوان جو ہے جن کو مفت آئی ٹی ٹریننگ دی جائے گی، اور جن میں سے 1,00,000 کے لگ بھگ بلوچستان سے ہیں جن کو یہ فری آئی ٹی ٹریننگ ہوگی انشاءاللہ. پاکستان میں نوجوانوں کی آبادی تقریباً 65% سے زیادہ ہے، جو کہ اس قوم کا، اس ملک کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. اور اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بہت کم ہی ایسے ملک ہیں جن کی آبادی اس 30 سال سے کم عمر کے جو لوگ ہیں وہ 65% ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترم جناب حافظ صاحب، آپ کا یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے ان نوجوانوں کے لیے، ان پاکستان کے اور خصوصاً بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے. بلوچستان جیوگرافیکلی ایک انتہائی اہمیت کا حامل صوبہ ہے، حامل خطہ ہے، اور یہ وسائل سے، معدنی وسائل سے اور زیر زمین خزانوں سے مالا مال ہے، جو کہ نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے. لیکن اگر اس کو پراپر منصوبہ بندی کے تحت اور جو یہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ہم آہنگی کے ساتھ بروئے کار لایا جائے.
آج ہم یہ زیر زمین خزانوں کے لیے، زیر زمین وسائل کے لیے تو پریشان ہیں. میں ہمیشہ سے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، یہی معاملات ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہم یہ جو زمین کے اوپر خزانہ ہے، یہ زمین کے اوپر جو کروڑوں اربوں کے وسائل ہیں، خزانہ ہے، قیمتی لوگ ہیں، ان کے لیے ہم نے کبھی نہیں سوچا. ان نوجوانوں کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا اور صرف سہانے خواب دکھائے گئے. اور بدقسمتی سے ہم نے ان کو وہ نفرتیں، وہ تعصبیت، وہ لسانیت، وہ صوبائیت کے چکروں میں ڈال کے ان کے ذہنوں کو منتشر کیا. مگر میں یہ کہتا ہوں محترم جناب نعیم الرحمان صاحب، میں آپ کی قائدانہ صلاحیتوں اور دور اندیشی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے صحیح نبض پہ ہاتھ رکھا، فورسی کیا اور نوجوانوں کی مایوسی کو اور آنے والے وقت کی ضرورتوں کی تشخیص کی اور بنو قابل جیسے ایک انقلابی پروگرام کا آغاز کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جو ایک نئی پاکستان کو ایک عزت، تکریم اور رسپیکٹ مل رہی ہے، یقیناً جو ہمارا مورقہ حق ہوا اس کی وجہ سے، اور ان میں یقیناً اس کا صحرا جاتا ہے ہماری بہادر افواج کو، ہمارے سپہ سالار کو. لیکن اگر صرف اور صرف ہم اپنے ان نوجوانوں کو خراج تحسین پیش نہ کریں تو یہ زیادتی ہوگی جنہوں نے اس سائبر وار میں، جو ایک باقاعدہ ایک سائبر وار لڑی گئی، اور جنہوں نے اپنے سے 10 گنا بڑی قوم کو، اپنے سے 10 گنا بڑے ملک کو، جو آئی ٹی کے حوالے سے اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈ سمجھتے تھے، ان کو شکست دی، ان کے دانت کھٹے کیے، اور ان نوجوانوں نے اس نظریاتی سرحدوں کی پاسبانی کی. ہمارے اس خطے کا، پاکستان کا، خصوصاً بلوچستان کا ڈی این اے بڑا عجیب ہے. ہم یہاں کے نڈر، بہادر، جفا کش لوگ ہیں، اور آئی ٹی میں ہم پوری دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں. اور اس وقت دیکھا جائے تو دنیا کو اگر لیڈ کرتے ہیں آئی ٹی میں، تو بڑی کمپنیاں جو ہیں ان کو یا اس بر صغیر سے پاکستان یا انڈیا. ہمارے تو ملک کے حالات ایسے رہے، ہمارے تو حکمرانوں نے وہ منصوبہ بندی نہیں کی جس افراتفری کی وجہ سے، انتشار کی وجہ سے آج اس کو لیڈ جو کیا وہ بنگلور نے کیا، ادروائز آج کراچی جو آئی ٹی کو لیڈ کر رہا ہوتا. میں آخر میں وقت کی کمی کی وجہ سے بہت کچھ تو کہنا چاہتا تھا، لیکن میں صرف نوجوانوں کے لیے ایک اقبال کے شعر کو، جو اقبال کے شعر نوجوانوں کے لیے انہوں نے کہا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر. میں محترم جناب حافظ صاحب میں اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ بنو قابل پروگرام جناب مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی قیادت میں اور ان کی ٹیم کی شب و روز تک محنت کی وجہ سے یہ انشاءاللہ بلوچستان میں بھی پورے پاکستان کی طرح اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے گا، جس کا منہ بولتا ثبوت آج کا یہ پروگرام ہے، جس کے انتظامات یقیناً زاہد اختر صاحب اور ان کی ٹیم نے کیے. آخر میں اقبال کا یہ شعر آپ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا کہ جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد. یعلم صدق اللہ العلی العظیم. محترم مولانا ہدایت الرحمان صاحب، امیر جماعت اسلامی بلوچستان، جناب فراست شاہ صاحب، ڈپٹی جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی پاکستان،
میرے بہت ہی قابل احترام اساتذہ کرام اور خاص طور پر جناب شکیل روشن صاحب، وائس چانسلر الحمد یونیورسٹی، الخدمت کے جمیل کرد صاحب اور ان کی پوری ٹیم، جماعت اسلامی کے وہ کارکنان جنہوں نے شبانہ روز محنت کی اور آج یہ خنظر ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے، ان کی محنتوں کے نتیجے میں الخدمت کے وہ سارے والنٹیئرز جو مسلسل عوام کی خدمت کرتے ہیں بلا رنگ و نسل اور بغیر کسی لالچ کے بے غرض ہو کر خدمت انجام دیتے ہیں، وہ سب لوگ مبارکباد کے قابل ہیں۔ اور میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کے آگے کے تمام مراحل کامیابی سے طے ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت سے نوازے اور آخرت میں بھی آپ پر اپنی رحمتوں کا سایہ کرے۔ آپ اپنے ماں باپ کے لیے، آپ اپنے علاقے کے لیے، اپنے شہر اور اپنے صوبے کے لیے اور اپنے ملک کے لیے، بلکہ پوری امت کے لیے ایک اعزاز بن جائیں، ایک منارہ نور بن جائیں، اور انشاءاللہ آپ یہ سب کر کے دکھائیں گے۔ آج اس ایوب اسٹیڈیم میں، اس کا نام ہم نے بچپن سے سنا تھا کہ یہاں انٹرنیشنل میچز بھی ہوا کرتے تھے، اور آج اس اسٹیڈیم میں آپ سب لوگوں کو جب یہاں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ بلوچستان کا چہرہ دیکھنا ہو تو آؤ دیکھو اس ایوب اسٹیڈیم میں، ان بچوں کو دیکھو، ان بچیوں کو دیکھو، ان نوجوانوں کو دیکھو۔ یہ پڑھنا چاہتے ہیں، یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کی مدد کرو۔ انہیں آپریشنوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے اگر کوئی چیز ان کو آگے بڑھا سکتی ہے تو وہ تعلیم ہے، وہ روزگار ہے، وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں ان کو امپاور کرنا ہے، ان کو مواقع فراہم کرنا ہے۔ یہ ناراض ضرور ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے دل کا ٹکڑا ہیں، ہمارے جسم کا حصہ ہیں، یہ پاکستان کے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہیں۔ اس اثاثے کو، اس سرمایہ کو ضائع مت کرو، اپنی چند پالیسیوں کے نتیجے میں اس بلوچستان کو نظر انداز مت کرو۔ جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے بلوچ اور اپنے پختون اور اپنے جتنے بھی زبانیں بولنے والے، جس رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان سب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی خدمت بھی کریں گے۔ ان کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا پڑا، جو ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے۔ یہ دونوں کام جماعت اسلامی کرے گی انشاءاللہ۔ آپ کو پڑھائیں گے بھی۔ ہم یہ صرف نہیں کرنا چاہتے کہ صرف سیاسی تقریریں کریں، جلسے جلوس کریں اور پھر کہیں کہ بس ٹھیک ہے، کسی حکومت سے، کسی اسٹیبلشمنٹ سے دوستی ہو جائے، تعلق ہو جائے، اور آپ کو نظر انداز کر کے جس طرح اور بہت سارے لوگ، مفاد پرست لوگ آپ کا سودا کرتے ہیں، جماعت اسلامی انشاءاللہ آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گی۔ جماعت اسلامی آپ کا سودا نہیں کرے گی، آپ کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے اور آپ کے حقوق کے لیے جد و جہد بھی کریں گے، اور جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے۔ اور آج یہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اور اس میں آپ کا اعتماد یہ منظر پیش کر رہا ہے کہ جس میں مجھے روشن بلوچستان اور روشن پاکستان نظر آ رہا ہے۔ اس لیے آج اس بنو قابل پروگرام کے تحت یہ کراچی کے سمندروں سے سفر شروع ہوا تھا، پھر اس کے بعد آگے بڑھتا چلا گیا، اور بلوچستان میں آج کوئٹہ میں یہ پروگرام ہے، اور انشاءاللہ اگلے 1-2 مہینے میں ہم جعفر آباد میں یہ پروگرام کریں گے۔ مجید بادینی صاحب موجود ہیں، وہاں کے نمائندے ہیں اور جینون نمائندے ہیں، فارم 45 والے نمائندے ہیں، 47 والے نہیں ہیں۔ جس طرح مولانا ہدایت الرحمان فارم 45 والا، میرے خیال ہے یہ 2 ہی ہیں اسمبلی میں 45 والے، تو باقی تو سارے 47 والے ہیں۔ تو بہرحال یہ جینون نمائندے ہیں، اور پھر اس کے بعد گوادر کا نمبر ہے، اور پھر پورے بلوچستان میں اس سلسلے کو پھیلائیں گے۔ ہمیں پتہ ہے علاقہ بڑا ہے، ہمیں پتہ ہے لوگ حکمران کہتے ہیں کہ رقبہ بہت بڑا ہے، ہم مسائل کیسے فراہم کریں۔ ہم اس کی تجاویز بھی آج سی ایم صاحب کے پاس ہم گئے تھے، ہم نے بلوچستان کے لیے تجاویز ان کو دی ہیں کہ لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے کیا کیا کام ہونے چاہیے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے پورے پاکستان میں یہی حال ہے۔ 2,62,00,000 بچے تو خود حکومت نے بتایا 2022 میں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں پورے پاکستان میں، وہ بچے جن کی عمریں 5 سال سے 15 سال کی ہیں، اور اس میں بلوچستان ریشو کے لحاظ سے سب سے زیادہ
45% سے زائد بچے بلوچستان میں تقریباً 2.5 ملین بنتے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں، جنہیں اس وقت اس عمر میں اسکول ہونا چاہیے. ان کو تو آپ نے مقابلے سے بالکل باہر کر دیا. پھر اس کے بعد جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے آگے بڑھنے کا موقع نہیں ہے، پراپر طریقے سے ان کے لیے مواقع نہیں ہیں، اور دولت کی بنیاد پر تعلیم کی تقسیم شروع ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں محدود طریقے سے لوگ اس کمپٹیشن میں آتے ہیں. غریب لوگ، مڈل کلاس لوگ اور ان کے والدین اپنے بچوں کو پڑھانے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، اور پھر سرکار میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ اتنی بوسیدہ ہوتی ہے کہ جس میں آگے بڑھنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا. تو میں آپ سے 2 وعدے لینا چاہتا ہوں. نوجوانوں تیار ہو اس کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے صوبے میں، اپنے علاقے میں اس کے لیے آواز اٹھائیں گے ہم سب مل کر کہ ہمیں کوالٹی ایجوکیشن چاہیے اور فری ایجوکیشن چاہیے. یہ نہیں ہے کہ سرکار کی تعلیم چونکہ مفت ہوتی ہے یا سستی ہوتی ہے تو اس میں تعلیم بالکل نہیں ملے گی اور پرائیویٹ سیکٹر میں ہم تعلیم خریدیں گے. ہمارا یہ آئینی حق ہے. جس آئین کی بالادستی کی حکومت اور ریاست بات کرتی ہے، اسی آئین نے یہ ریاست کو پابند کیا ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن دو اور فری فار آل دو. غریب کو بھی دو، مڈل کلاس کو بھی دو، امیر کو بھی دو. یہ رٹ یہ ریاست تعلیم کے میدان میں قائم کیوں نہیں کرتی؟ ساری رٹ اسے اپنی مخصوص میدانوں میں قائم کرنی ہوتی ہے. اس لیے یہ ہمارا حق ہے اور اس حق کے لیے ہم آواز بلند کریں گے. اور یہ سارے بچے اور بچیاں یہ ہم آواز ہو کر کہیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. آپ تیار ہیں اس جد و جہد کے لیے؟ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر اپنے جیسے بچوں کے لیے ہم لڑیں گے اور مقابلہ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس بنو قابل پروگرام میں آ گئے ہیں. ایک تو میں آپ سے ہی وعدہ کرتا ہوں، جس طرح ہدایت بھائی نے کہا کہ جو بچہ بھی، ہم نے ٹیسٹ بھی بہت مشکل نہیں رکھا ہوا، آپ جو بچہ بھی ٹیسٹ پاس کرے گا انشاءاللہ اسے ہم پڑھائیں گے اور فری پڑھائیں گے، کورس مکمل کروائیں گے. اور ایک اور بات سن لیجئے، صرف یہی نہیں کریں گے، اگر کوئی خدا نہ خواستہ رہ بھی جائے گا، دوبارہ آئے گا، دوبارہ اس کو انشاءاللہ موقع دیں گے اور پڑھائیں گے. اور آپ نے اگر ایک کورس مکمل کر لیا اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا کورس بھی کریں، دوسرا کورس بھی کرائیں گے اور 100% فری کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ کو مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ اب آپ اس بنو قابل پروگرام کے سفیر بن جائیے. سفیر جانتے ہیں نا، سفارتکاری کرتا ہے، دوسروں تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے، اپنا موقف پہنچاتا ہے. تو اب صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ پڑھیں گے، بلکہ اب یہ ہوگا کہ آپ اس بنو قابل پروگرام کے لیے مارکیٹنگ بھی کریں گے. آپ اس کے لیے لوگوں کو تیار بھی کریں گے، آپ فنڈ ریزنگ بھی کریں گے. ہم نے اس بنیاد پر آپ کو نہیں بلایا کہ یہاں صرف ہم نے ان لوگوں کو بلایا ہے جو غریب ہیں، جو بہت ارب پتی ہے وہ بھی آئے بیٹھے ٹیسٹ پاس کرے اور وہ بھی اسی بچے کے ساتھ بیٹھے گا جو ہے وہ 100 روپے بھی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کو ایک جگہ پر لا کر بٹھاتی ہے. تعلیم تجارت نہیں ہے، تعلیم کموڈٹی نہیں ہے، تعلیم خریدنے کی چیز نہیں ہے. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. اس کانسیپٹ کو ہی دریا برد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں. اس لیے ہم سب کو فری پڑھائیں گے اور آپ سب اس کے سفیر بن جائیں گے. چراغ سے چراغ جلے گا اور یہ کمیونٹی بیس پر اتنا بڑا کام ہوگا کہ خود پھر حکومت کو ہم مجبور کریں گے کہ جب ایک جماعت اسلامی یہ کام کر سکتی ہے، الخدمت یہ کام کر سکتی ہے، تو ریاست یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ پورے پاکستان کے بجٹ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ چاروں صوبائی بجٹ اگر آپ تعلیم کے ملا لیں اور وفاق کا بھی جو حصہ ہے، یہ 2000 ارب روپے بنتے ہیں. 2000 ارب روپے تو یہ تعلیم پہ نہیں لگ رہے ہیں. یہ انفراسٹرکچر کے نام پر کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں، جعلی بھرتیاں ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں تعلیم تباہ ہو رہی ہے. یہ قوم کے پیسے ہیں. آپ موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، آپ بجلی کے بلوں میں بھی ٹیکس دیتے ہیں، اور جب آپ ٹیکس دیتے ہیں تو ریاست کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہمیں تعلیم دے اور کوالٹی ایجوکیشن دے. اس لیے ہم اس جد و جہد کو آگے بڑھائیں گے. اب آئی ٹی کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں مجھے 100% اتفاق ہے کہ خزانے یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اور خاص طور پر اس صوبہ بلوچستان کو دیے ہیں. یہ خزانے موجود ہیں، یہ ہمارا اثاثہ ہیں، لیکن اس سے بہت بڑا اثاثہ اور سرمایہ یہ جو برسر زمین خزانے اللہ تعالیٰ نے سامنے لا کر رکھ دیے ہیں ان نوجوان بچوں اور بچیوں کی صورت میں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. اور اس سرمایہ کی قدر کرنا بھی ان سب کی ذمہ داری ہے جو آج کل ملنرز کے لیے بہت پریشان ہو کر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں.
ان منرلز کو تو دیکھیے، ان معدنیات کو تو دیکھیے کہ جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اگر آپ انہیں امپاور کریں گے آئی ٹی میں، تو پاکستان میں اس وقت آئی ٹی کی فیلڈ میں صرف 3.2 ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹ ہے، جو اس وقت پوٹینشل رکھتی ہے۔ اس وقت جتنا ہمارے پاس اسٹف موجود ہے وہ 15 سے 20 ارب ڈالر کا ہے، اور اگر یہ حکومت اس طرح سے سرپرستی شروع کر دے آئی ٹی کی، ان نوجوانوں کو کورسز کروائیں، ڈگری پروگرام میں لے کر آئیں، اے آئی میں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ڈیٹا سینٹر بنانے شروع کریں، تو کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ آئندہ 5-7 سال میں ہم 25-30 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ آئی ٹی کی کر دیں، اور پھر ہمیں کسی قرضے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کشکول کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حکومت یہ کام نہیں کرے گی اس لیے کہ نالائق ہیں، اس سے یہ کام کروانا ہے، حکومت سے لڑنا پڑے گا، جد و جہد کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی۔ تو اس سرمایہ کی قدر کریں جنرل صاحب، اس سرمایہ کی قدر کریں پرائم منسٹر صاحب۔ منرلز کے معاہدے تو لوگوں میں بڑے ابہام ہیں، لیکن اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے، آئی ٹی میں امپاور کرنے میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی شک اور تشکیک نہیں ہے۔ جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، یہ بلوچستان یہ کر کے دکھائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ صرف اپنے صوبے کے لیے کام نہیں کریں گے، پورے ملک کے لیے کریں گے۔ ایک بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، پاکستان کسی جنرل عاصم منیر کا نہیں ہے، پاکستان شہباز شریف عمران خان کا نہیں ہے، پاکستان کسی سرفراز بگٹی کا بھی نہیں ہے، یہ پاکستان کے نوجوانوں کا ہے، یہ پاکستان یہاں کے عوام کا ہے، اور یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہوا پاکستان ہے۔ اس لیے ہمیں آپ جتنے بھی دکھ دے دو، ہم پاکستان کے ساتھ اس لیے ہیں کہ یہ پاکستان لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، اور لا الہ الا اللہ کی حکمرانی اور عادلانہ نظام کے لیے بنایا تھا۔ ہم پاکستان کے ساتھ اسی لیے ہیں، کوئی اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا ہم مزاحمت کریں گے، اس لیے کہ ہم کسی شخص کے لیے نہیں، عقیدے اور نظریے کے لیے اس ملک کے ساتھ ہیں۔ اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ مینار پاکستان میں 21، 22، 23 نومبر کو ایک تاریخی اجتماع ہو رہا ہے، بڑا کنونشن ہو رہا ہے، اور یوتھ کے لیے انشاءاللہ اس کو ہم ایسا زبردست بنائیں گے کہ اس میں بنو قابل سمیت یوتھ کے جتنے انیشیٹو ہیں اس کا پویلین موجود ہوگا۔ میں بلوچستان کے سارے نوجوانوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ مینار پاکستان آئیں، اور ہم بلوچ عوام کا، پشتون عوام کا، بلوچستان کا مقدمہ مینار پاکستان پہ لڑیں گے۔ امریکی ریاست جو اسرائیل کی سرپرستی کر رہی ہے، ایک اس طرف دیکھنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو توفیق دے کہ آپ پڑھیں اور آگے بڑھیں، اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے اپنا جو ہے وہ نام روشن کریں۔ آخری نصیحتیں چند یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ بچے ہیں ہمارے، کہ ہمیشہ اپنے دین پر فخر کیجئے، اپنے عوام پر فخر کیجئے، اپنے ماں باپ کی عزت میں اضافہ کرنے کا سبب بنیے، اور اپنے دین سے محبت کیجئے، اپنے ملک سے محبت کیجئے، اور اپنے صوبے کے عوام سے محبت کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے، اپنے علاقے کے لوگوں سے محبت کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے، اپنی قوم اور قبیلے سے محبت کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے، لیکن اس بنیاد پر دوسروں سے نفرت نہیں کرنی ہے، اس بنیاد پر حق اور باطل کا پیمانہ نہیں بدلنا ہے، سچ کو سچ کہنا ہے، چاہے میری قوم کا آدمی جو ہے وہ ہو یا دوسری قوم کا آدمی ہو، اسی کو دین کہتے ہیں۔ یہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن عظیم الشان کی تعلیمات ہیں۔ ہم اپنے قبیلے، برادری، زبان سے محبت کریں گے، لیکن دوسروں سے نفرت نہیں کریں گے، نفرت صرف ظلم سے کریں گے، نفرت ان لوگوں سے کریں گے جو ظلم کا نظام قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے، میری بچیوں اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب اچھا کرے، آپ کو آگے بڑھائے، میرے بچوں آپ بھی اسی طرح سے پڑھتے رہیں، بڑھتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔